جتنے بھی علم ہیں ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بیان ہوتا ہے. باقی ٹھیک ہے ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی، آبزرویشن سے بھی علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو علم کتابی علم جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی زبان، کسی لینگویج کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، پڑھ کر اور سن کر. انگریزی میں، انگلش میں واؤلز ہوتے ہیں نا، اے ای آئی او یو. کسی ورڈ کو آ، کسی کو ای، کسی کو او پڑھنا ہے تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ اعراب ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے زیر زبر پیش ہے، اے بی سی ڈی، یہ الگ الگ الفابیٹس ہیں. اسی طرح سے الف با تا سا، یہ کیا ہے؟ الگ الگ حروف ہیں. ان حروف کو ملا کے ایک لفظ بنتا ہے. تو ان لفظ کو بنانے کا جو علم ہے وہ علم صرف ہے. پھر ان الفاظ کو جب لفظ بن جاتا ہے تو لفظوں کو جوڑ کر ایک جملہ بنتا ہے. تو وہ جملے بنانے کا جو علم ہے وہ علم نحو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ میں آ گیا لفظ. اب میں آپ کے ساتھ کچھ چارٹ یا کوئی ایک لسٹ شیئر کر دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں. تو وہ چیزیں آپ اگر نوٹ بک ہے آپ کے پاس تو آپ نوٹ کر لیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیشن اٹینڈ کریں تو نوٹ بک رکھا کریں. دیکھیں پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ لفظ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صیغہ یا کلمہ. ٹھیک. دوسری چیز جو الفاظ میں استعمال ہوتی ہے، اعراب لگتے ہیں، وہ پیش. پیش کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے؟ میں جلدی سے کر دیتا ہوں. اچھا، اس کو جو پیش ہے نا یہ اردو میں کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں دمہ یا زمہ کہہ لیں. ٹھیک ہے، دمہ. اسی طرح سے جو زبر ہے، زبر، زبر الفاظ کے یا حروف کے اوپر آتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں فتحہ. اور جو زیر ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے زیر، اس کو کہتے ہیں کسرہ. یہ کسرہ کہلاتی ہے. پھر عربی زبان میں جو چیز استعمال ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حرکت. یہ ایک ووکیبلری ہے یا ایک ذخیرہ ہے جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ زیر، زبر، پیش. ٹھیک ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ. اور سکون ہوتا ہے، چھٹی چیز ہوتی ہے سکون. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے بھی ہوتا ہے، یہ ایسے بھی بنا ہوتا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ ایسے دائرے کی شکل میں بھی ہوتا ہے. جس حرف پہ حرکت نہ ہو وہ سکون کہلاتا ہے. اس کو جزم بھی کہتے ہیں، جزم. پھر کیا چیز ہوتی ہے؟ تشدید. تشدید، اس کو شد بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈبلیو جیسی شکل کا جو ہوتا ہے، شد. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کو دو مرتبہ پڑھنا. ایک مرتبہ سکون کے ساتھ اور دوسری مرتبہ حرکت کے ساتھ. مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں یہاں پر ربی. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہو گیا رب، اور یہ دوسرا زیر کے ساتھ ربی. اس میں تشدید کی وجہ سے یا شد کی وجہ سے دو مرتبہ با کو دو مرتبہ پڑھا جا رہا ہے. ایک مرتبہ سکون کے ساتھ، دوسری مرتبہ حرکت کے ساتھ. مفتوح یہاں لکھتا ہوں، بلکہ میں یہ کچھ اصطلاحات ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. مفتوح، مفتوح کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کے اوپر زبر آ جائے گا، وہ حرف جس پر فتحہ ہو وہ مفتوح کہلائے گا. کس طریقے سے؟ جیسے الحمد اگر لکھتا ہوں تو الحمدوں میں کیا ہے؟ الف کے اوپر زبر جو ہے تو یہ مفتوح، الف مفتوح کہلائے گا. اور ہا کے اوپر بھی زبر ہے تو یہ ہا بھی مفتوح کہلائے گا. جس کے اوپر فتحہ ہوگی وہ
मफ्तू कहलाएगा। इसी तरीके से जिसके ऊपर पेश होगी वो मजमूम कहलाएगा, मदमूम। अब अलहम्दो में ही देख लें तो दाल के ऊपर पेश है, ये मदमूम कहलाएगा, ठीक। और जिसके ऊपर जिसके नीचे जेर होगी वो कहलाएगा मकसूर, यानी जिसके नीचे कसरा होगी वो मकसूर कहलाएगा। जिस तरह से सिरात अगर लिखते हैं या अल सिरात लिखते हैं, तो इसमें मकसूर कौन सा हर्फ है? मकसूर कौन सा हर्फ होगा इसमें? स्वाद, ठीक है। फिर साकिन, जिस पर सुकून होगा या जज़म होगा, ठीक। यानी अगर ये देखें तो इसमें जो लाम है ये अल सिरात, तो इसमें जो लाम है ये साकिन है। और तशदीद का आपको समझ में आ गया, मुशद्दद का भी समझ में आ गया, यानी जो इस लफ्ज़ के ऊपर तशदीद होगी वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा, जिसके ऊपर शद होगी, तशदीद होगी, वो कहलाएगा मुशद्दद, हर्फ मुशद्दद कहलाता है वो। तो क्या समझ में आ गया कि जिस पे फतह होगी वो कहलाएगा मफ्तू, जिस पे दम्मा होगी वो कहलाएगा मदमूम, जिसके नीचे कसरा होगी वो कहलाएगा मकसूर, जिस पे सुकून होगा या जज़म होगा वो साकिन कहलाएगा, जिस पे तशदीद होगी वो मुशद्दद कहलाएगा। और एक और चीज होती है जिसको कहते हैं तनवीन। तनवीन क्या होती है पता है? तनवीन वो होती है जिस पे इकट्ठी दो जबर आ जाए, दो जेर दो पेश, तो दो जेर दो जबर दो पेश, ये तनवीन कहलाती है। मिसाल के तौर पे जैसे लिख देते हैं मोहम्मदुन, ठीक है, तो इस पे ये जो दो पेश है ये तनवीन कहलाएगी, यानी हरफे दाल पर तनवीन है। तो ये समझे कि ये एक पहला आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ जिसमें बुनियाद आपने सीख ली, समझ ली। अब इसको याद रखना, याद करना, ये आपका काम है।